اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ بہت خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیۃ والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ تمام حمد و تعریف اور شکر اس پروردگار کا جس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، اور درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسانوں کو ہدایت پہنچائی، اور درود آل و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی خوبصورت زندگی نے انسانوں کے لیے خیر کی راہ کو آسان فرمایا۔ آج شب معراج 27 رجب، جس دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک سفر کرایا، جس کے نتیجے میں امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معراج حاصل ہوئی، عروج حاصل ہوا۔ ہم نے اپنی پچھلی کچھ سالوں کی گفتگو میں ہم نے سفر معراج اور اس سفر کے مختلف مراحل اور ہر مرحلے کی فلسفی کو سمجھنے کی کوشش کی، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم نے معراج کے ہر مرحلے کی علمی اور روحانی خوبصورتیوں سے آگاہی حاصل کی۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی سفر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس آیت کی ابتدا سمجھنے سے پہلے
ہم ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک معجزہ ہوتا ہے اور ایک کرامت ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العزت دین کی حقانیت اور توحید کے مظاہر کو آشکار کرنے کے لیے کسی مافوق الفطرت عمل کا ظہور جو عام طور پر انسانوں سے ممکن نہیں ہے، اس کا ظہور کسی پیغمبر کے ذریعے کرتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ قدرت اور طاقت اللہ کی ہوتی ہے، اور اس قدرت اور طاقت کا ظہور پیغمبر، نبی یا رسول کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو جب اس قدرت کا اظہار نبوت یا رسالت کے راستے سے ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جب اس قدرت کا اظہار ولایت کے راستے سے یا اللہ کے کسی ولی یا دوست کے ذریعے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ پیغمبر اور ولی کرامت اور معجزے پہ قادر نہیں ہوتے۔ اپنی مرضی سے نہ تو پیغمبر معجزہ دکھاتے ہیں اور اپنی مرضی سے نہ ہی ولی کرامت دکھا سکتے ہیں۔ یہ طاقت اور یہ قدرت پروردگار کی ہوتی ہے، اور وہ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے، اس کا ظہور اپنے بندے سے کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ نے قرآن اور احادیث میں مختلف انبیاء کے معجزات سنے ہوں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا روح پھونکنا۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معجزات دیے، ان معجزوں میں سے قرآن حکیم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے، جو یہ کتاب اللہ نے اپنا آخری کوڈ آف کنڈکٹ، اپنی آخری بک آف کمیونیکیشن آف لاز، جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری، اور وہ اپنی اصل اور بہترین حالت میں قیامت تک محفوظ کر دی۔ اس سے پہلے جتنے صحائف آئے وہ مٹ گئے، جتنی کتابیں آئی وہ تبدیل ہو گئیں یا ختم ہو گئیں، اور حضور کے تشریف لانے کے وقت کے بعد پچھلی تمام کتابیں اور تمام صحائف ختم ہو گئے، مگر قرآن حضور کا وہ معجزہ ہے جو اللہ نے عطا کی، وہ کتاب ہے جو قیامت تک قائم و دائم رہے گی، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔
جس میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر اس سے آسمانی بلندیوں سدرۃ المنتہا اور کعبہ قوسین کی منازل کا سفر کرایا، جس کی تفصیل ہم گزشتہ گفتگو میں سن چکے ہیں۔ اب قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی ابتدا لفظ سبحان سے شروع ہو رہی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ سبحان جب بھی اللہ کے لیے جب ہم لفظ سبحان قرآن میں استعمال کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اب اپنی کسی شان، کسی قدرت، کسی بزرگی، کسی بڑھائی اور کسی عظمت کے بارے گفتگو کرنے لگے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ سبحان الذی، بہت بلند، مقدس، پاکیزہ، اعلیٰ، عرفہ ہے وہ اللہ۔ یہاں آپ نے سمجھنی ہے ایک بات کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو گفتگو کے شروع میں کہا کہ معجزہ قدرت اللہ کی ہوتی ہے اور ظہور اللہ کے پیغمبر سے ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت یہی بتا رہی ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ ذات خدا کی طرف سے آ رہا ہے کہ یہ میری اللہ کی قدرت ہے، یہ میری طاقت ہے، یہ میری عظمت کا اظہار ہے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر پہ لے کے جا رہا ہوں۔ یہ لفظ استعمال کر کے اللہ رب العزت نے اس پورے معجزے، اس پورے سفر کے لیے انسانوں کو ایک سبق دے دیا کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ میری قدرت ہے، یہ میری طاقت ہے، یہ میری عظمت ہے، میں ہوں جو ایسا کر سکتا ہوں، میں ہی ہوں جو اس سے اگلی ساری منازل تک پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علم کو اور ان کی عقل کو اپنے امر کے تابع کر دیا کہ یہ جو ہو رہا ہے، جو معجزہ مصطفیٰ ہو رہا ہے، یہ تمہاری عقل میں نہیں آنے والا۔ تم اپنی عقل کی کسوٹی پر اسے مت جانچنا۔ تمہاری سائنس، تمہاری فکر، تمہاری سوچ، تمہارے تجربات عالم مادہ تک مقید ہیں۔ تم میری جو شان ہے، جس پہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عروج اور بلندی دینے لگا ہوں، یہ تمہاری نہ سوچ میں آ سکتا ہے، نہ تمہاری فکر میں آ سکتا ہے، نہ تمہارا علم اس جگہ پہنچ سکتا ہے، نہ تمہارا تفکر اس جگہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ تمہارا تفکر، تمہارا علم تمہارے مشاہدات کا محتاج ہے، تمہارا علم تمہاری فکر کا محتاج ہے، تمہارا علم تمہارے ماضی سے حاصل کیا گیا ہے، جبکہ میرا عمل میری شان اور میری قدرت کے مطابق ہے۔ کہ گویا یہ سفر معراج جو ہے،
تم اس کی تعویلیں نہ نکالنا شروع کر دینا. تم اپنے علم اور اپنے عقل کی کسوٹی پہ اسے نہ پرکھنا شروع کر دینا. یہ مت جھانچنا شروع کر دینا کہ یہاں سے سفر یہاں گیا تھا تو سائنس کیا کہتی ہے، یہاں سے سفر یہاں ہوا تو اب میرا علم کیا کہتا ہے. یہ تمہارے علموں سے بلند سبحان الذی، یہ میری قدرت کا اظہار ہے، یہ میری عظمت کا اظہار ہے. یہ وہ عمل ہے جو صرف میں کر سکتا ہوں. اور معجزہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، معجزہ ہے ہی مافوق الفطرت، کہ انسانی عقل وہ ظاہر کو دیکھتی ہے. عقل انسانی تصور نہیں کرتی کہ پتھر کو زبان عطا ہو جائے. عقل انسانی استدلال سے اس پہ خاموش ہے کہ پتھر گفتگو کرے، مگر جب معجزہ عطا ہو تو ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھتے. عام اصول یہ ہے کہ سورج غروب ہو جائے تو واپس طلوع نہیں ہوگا، واپسی کا سفر نہیں ہوگا. لیکن اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار کرے تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ سکتا ہے. وہ فطرت کی بنیادی اصولوں سے ہٹ کر قدرت کا اظہار ہے. تو میرا اور آپ کا عمل اس فارمولے کو سمجھتا ہے، اس دستور کو سمجھتا ہے، اس قانون کو سمجھتا ہے جو فطرت نے اسٹیبلش کر دیا ہے. ہم اسی کے مطابق چلتے ہیں. مگر معجزہ رب کی وہ قدرت ہے جو اس سے کہیں بلند ہے. وہ اللہ رب العزت نے اس آیت کی شروع میں کہہ کر تمام شکوک و شبہات کے دروازے بند کر دیے کہ اہل کفر، اہل شرک اور وہ سب لوگ اگر یہ کہیں کہ کسی انسان کے لیے کیسے پاسبل ہے کہ وہ چند لمحات میں جائے اور اتنی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوں اور وہ واپس لوٹ آئے، تو کہو اس کو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گئے تھے. سبحان الذی، یہ قدرت خداوندی کا اظہار ہے، یہ عظمت خداوندی کا اظہار ہے، یہ طاقت پروردگار کا اظہار ہے. یہ سارا معجزہ اللہ کی طاقت اور قدرت کا اظہار ہے، اور اس کی طاقت و قدرت فطرت کے تمام قوانین سے بڑھ کر ہے. وہ چاہے تو زمانے کو روک دے، وہ چاہے تو اصحاب کہف کو ایک غار میں بند کرے اور اس غار کے اندر کے زمان و مکان کو روک دے اور باہر 350 سال گزار دے، اور اندر والوں سے پوچھا جائے کہ کتنے لمحے سوئے، تو کہا کہ کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحات کے لیے، مگر 350 سال گزر جائیں. وہ چاہے تو اسی جگہ کہیں پہ ٹائم اینڈ سپیس کو روک دے اور کہیں چلاتا رہے. یہ اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے. تو معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی قدرت و شان کا ظہور ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور یہ معجزہ آپ کی عقل اور فکر کے پیمانوں میں آنے کا نہیں، کیونکہ یہ اس مالک، اس خالق اور اس پروردگار کی طاقت کا ظہور ہے جو ہمارے حواس میں نہیں آ سکتا، جو ہمارے علم میں نہیں آ سکتا، جو ہمارے شعور کے اندر سما نہیں سکتا. وہ اس سے بہت بلند ہے. وہ خالق علم ہے، وہ خالق شعور ہے، وہ خالق انسان ہے. تو لہٰذا یہ انسانوں کے خیال اور گمان میں آنا ممکن نہیں ہے. تو سبحان اللہ. تو سب سے پہلے آپ نے یہ اس کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ جو سارا ہم نے پیچھے سفر سنا ہے، وہ جو ساری احادیث ہم نے سنی تھی، جو وہ سارا حضور کا سفر تھا، یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا.
یہ اللہ کی طاقت کا اظہار تھا، یہ اللہ کی عظمت کا اظہار تھا۔ مگر اللہ نے اپنی عظمت کا اظہار کس سے کروایا؟ اس کے لیے اس آیت کی طرف دوبارہ جائیں تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے رسول کو لے گئے، یہ نہیں کہا ہم اپنے نبی کو لے گئے، کہا ہم اپنے عبد کو لے گئے، ہم اپنے بندے کو لے گئے۔ عبد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بندہ۔ اور عبدیت کا مقام کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو اظہار بندگی کرے، جو اللہ تعالیٰ کو زبان سے بھی قبول کرے، دل سے بھی قبول کرے، اور اس کے احوال، اس کے افعال، اس کے اقوال، اس کا قول، فعل، عمل بھی اس بات کی گواہی دیں کہ اس کا کوئی پروردگار ہے، اس کا کوئی خالق ہے، کوئی ایسا ہے جس کے آگے یہ جھکتا ہے، کوئی ایسا ہے جس کی یہ مانتا ہے، کوئی ایسا ہے جس کے امر کے آگے اس نے اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے۔ تو عبد کا تعلق معبود کے ساتھ اطاعت کا ہوتا ہے، اوبیڈینس کا ہوتا ہے۔ تو عام معنی میں انسان عبد ہے اور اللہ معبود ہے، مگر وسیع معنوں میں، کمپریہنسو میننگ میں، ہر وہ چیز جو اللہ نے کریٹ کی ہے، ہر وہ جاندار، ہر وہ بے جان چیز جو انسانوں میں ہے، حیوانوں میں ہے، پرندوں میں ہے، جانوروں میں ہے، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سب چیزیں یہ تعریف عبد کے اندر آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب اظہار بندگی کر رہی ہیں، یہ سب اشیاء اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں، یہ سب اشیاء اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتی ہیں، یہ سب اشیاء اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کو قبول کرتی ہیں، تسلیم کرتی ہیں اور اطاعت کرتی ہیں۔ قرآن حکیم سورہ مریم کی آیت نمبر 93 کی طرف آپ جائیں تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کے حضور محض بندہ، عبد کے طور پر حاضر ہونے والے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت کرتی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی بندگی کرتی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم کی پابند ہے، ہر وہ اشیاء چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو انسانی تصور میں، وہ سب اشیاء اللہ کی اطاعت میں یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے وہ اس یکتا خدا، اس واحد خدا، اس احد خدا کی حمد و ثنا کر رہی، اپنے اپنے انداز سے، کوئی ذکر کی صورت میں اس کی حمد و ثنا کری۔ اللہ کے حکم کو، اللہ کو معبود تصور کر کے مارنے والا ہر عمل اس کا اظہار بندگی ہے۔ جیسے ہم نے سمجھا تھا، اللہ کی اطاعت میں علم حاصل کر رہے ہیں تو اظہار بندگی ہے، اللہ کی اطاعت میں کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں تو اظہار بندگی ہے، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو طاہر رکھ رہے ہیں تو اظہار بندگی ہے، اللہ کی اطاعت میں انسانوں کے لیے خیر کا باعث بن رہے تو اظہار بندگی ہے۔ اسی طرح ہر جاندار اور بے جان چیز اپنا مقصد تخلیق جو ہے اس کو فلفل کر رہی ہے تو وہ اظہار بندگی میں ہے، وہ اللہ کی اس اطاعت میں ہے۔ اور وہی اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا، اور یہاں اب یہ بات سمجھنی ہے، گفتگو بس اسی دو چیزوں کے درمیان ختم ہو جائے گی، اور یہی ہم نے آج سمجھنی ہے کہ اللہ کی قدرت ہے اور عبد
اس کیفیت کو کہتے ہیں جہاں انسان اللہ کی تعظیم اور اس کی اطاعت میں جھک جاتا ہے۔ ہم نے ایک سبق لینا ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ جو اللہ نے حضور کو معراج کروائی، اور ہم نے کہا یہ قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے، تو معجزہ کیوں عطا کیا جاتا ہے؟ معجزہ اس لیے عطا کیا جاتا ہے تاکہ اہل کفر اسلام کی طرف بڑھے اور اہل اسلام ایمان کی طرف بڑھے اور اہل ایمان اپنے ایمان کو اکمل اور کامل اور اکمل ترین کر لیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سفر معراج سے اللہ نے جو اپنی قدرت کا اظہار کیا، اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا تھا، میں نے اور آپ نے اس سے کیا سمجھنا ہے، میری اور آپ کی زندگی میں اس کا کیا اثر ہوگا، اور ہم اس سے اپنے ایمان کو کیسے تقویت عطا کر سکتے ہیں، ہم اپنے فیتھ کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کیسے ایمان کی اس اعلیٰ ترین سطح پہ لے جا سکتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی اس قدرت کو، اللہ کی اس عظمت کو، اللہ کی اس بلندی کو اور اس معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و فیوزات کو اپنے دل میں محسوس کر سکے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ قرآن کی اسی آیت سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ ذرا غور و فکر کریں تو اللہ نے کہا میری قدرت کا اظہار جب میں نے اپنے اس عبد پہ کیا کہ جس سے بڑا اظہار بندگی کرنے والا کوئی نہیں تھا، جس سے بڑا اطاعت گزار نہیں کوئی تھا، جس سے حسین میری مخلوق میں کوئی دوسرا نہ تھا، جب میں نے اس کے اوپر اپنی قدرت کا اظہار کیا تو اس کی اطاعت اور بندگی اور اظہار بندگی وہ اس پاکیزہ بلند اور اعلیٰ ترین مقام پہ تھی کہ جب اس کے اوپر میں نے اپنی قدرت کی تجلی کی، اپنی ذات کی تجلی کی، اپنی نظر اس طرف اٹھائی تو اس کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانی وسطوں تک لے گیا، آسمانی وسطوں سے سدرۃ المنتہا تک لے گیا، حتیٰ کہ اس کی اطاعت، اس کی بزرگی، اس کی بندگی نے اس کو وہ مقام عطا کیا کہ سدرہ کا سینہ بھی کھل گیا اور وہ سدرہ سے گزرتے ہوئے قاب قوسین و ادنیٰ کے مقام پر میرے سامنے آ گیا، مجھ سے ہم کلام ہو گیا۔ اب یہاں ایک سبق عبد لگا کے اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا ہے ہمیں، اور وہ سبق کیا دیا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا تھا؟ فرمایا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہیں گردوں، کہ اللہ نے مصطفیٰ کو بحیثیت عبد معراج کروا کر مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ اے انسان، جب تو اپنے مقام ابدیت میں، بندگی میں، اطاعت میں اپنے اللہ کو حقیقی معنوں میں خدا مان لے گا، اپنے اللہ کو حقیقی معنوں میں معبود تصور کرے گا، اپنے اللہ کو حقیقی معنوں میں خدائے یکتا تصور کرے گا، تیری خواہشات اس کی خواہشات کے تابع ہوں گی، تیری مرضی اس کی مرضی کے تابع ہوگی، تیرا عمل اس کے عمل کے تابع ہوگا، تیرا شوق اس کے شوق کے اس کی طرف بڑھنے کی طرف جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت تجھے بھی اسی مقام پہ لے کے جائے گا، تجھے بھی اسی سفر سے گزارے گا، تجھے بھی وہ مقامات بندگی عطا فرمائے گا جہاں تو بھی اپنے رب کی تجلی اور اس کے عرفان سے اپنے سینے کو منور کرے گا، جہاں تو بھی اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے، جہاں تیری اور اللہ کے درمیان بھی ملاقات ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا بِعَبْدِهِ، وہ جس نے اظہار بندگی میں کمال حاصل کیا۔ ہم میں سے کوئی اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتا، ہم میں سے کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، مگر اللہ رب العزت نے کچھ ایسے اعمال عطا فرمائے، کچھ ایسے طریقے عطا فرمائے جس پہ عمل کر کے ہم اس منظر کی حلاوتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، ادھر کی تجلیات کو حاصل کر سکتے ہیں،
وہ لطف و وہ دیدار کا وہ لطف حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ جس طرح یہ یاد رکھیے گا، جس طرح اللہ رب العزت کل کائنات پہ محیط ہے، کائنات کی ہر شے، جیسے میں نے پہلے کہا اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اسی طرح ہر شے کے اندر کسی کائنات میں کوئی شے اللہ کے فعل کو، کوئی شے اللہ کے اسم کو، کوئی شے اللہ کی صفت کو ظاہر کرتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الا انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک وہ اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت کی کسی میں صفت موجود ہے، کہیں اسم موجود ہے، کہیں اس کی فعل موجود ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اس کائنات میں، اور ہر شے اللہ کے سائے میں ہے۔ ہر شے اللہ کے سائے میں ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی کوئی اسم کو ریپرزینٹ کرتی ہے، کوئی اس کے فعل کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں خدا کی ذات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی ذات کے مظہر ہیں۔ ان کو بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اعلان فرما دیا پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر، آسمانی اور زمینی کائنات کی ہر مخلوق کو مخاطب کیا کہ او دائیں طرف کی مخلوق، او بائیں طرف کی مخلوق، او آسمانی مخلوق، او زمینی مخلوق، او جاندار اور بے جانو، سب اس طرف آؤ، سب یہاں پہ آؤ۔ اب نیا آرڈر آ گیا ہے دنیا کے اندر، اب نیا سسٹم متعارف کرایا گیا ہے دنیا کے اندر۔ اب کون سا نظام چلے گا بار الہ؟ اب نظام چلے گا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب نظام چلے گا جو مصطفیٰ کا ہوگا وہ خدا کا ہوگا۔ جو مصطفیٰ کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قدموں میں جائے گا وہ خدا کا بندہ بنے گا۔ اب اظہار بندگی کے لیے اگر تم چاہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ، اب اگر کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، فاتبعونی، مصطفیٰ کی اطاعت کرے، اتباع کرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یحببکم اللہ، میں اس سے محبت کروں گا۔ تو حضور اب وہ واحد نمائندے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے اس کائنات کے اندر، اور حضور اسی طرح جیسے ہر کائنات کی ہر شے کو اللہ نے گھیرے ہوئے ہے، اللہ کی ربوبیت کا اظہار ہے، تو جہاں جہاں جس جس شے کا اللہ رب ہے وہاں وہاں اس شے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور جب ساری کائنات کو پیدا کیا اور ہر شے کو اظہار بندگی پہ لگا دیا تو کہا اب رحمت کا حصول چاہتے ہو تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اب تمہیں رحمت چاہیے تو مصطفیٰ کے قدموں کی طرف آ جاؤ۔ ہر کائنات کی شے اللہ کی قدرت اس پہ محیط ہے اور مصطفیٰ کی رحمت کا سایہ اس کے اوپر موجود ہے۔ تو اس آیت سے ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے یہ کیا جانا کہ اللہ کی محبت، اللہ کی قدرت جس طرح معراج مصطفیٰ میں اس عبد پر ہوئی جسے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اسے اپنے قرب کے مقامات پر پہنچایا، اپنے پاس بلایا اور یہ اعلان کر دیا اے انسان، اگر تو بھی میری قربتوں کی حلاوتیں چاہتا ہے، تو بھی اگر میرے تجلیات کا حصول چاہتا ہے، تو بھی میرے انوار کے اندر چھم چھم برستی بارشوں سے اپنے سینے کو منور کرنا چاہتا ہے،
تو بھی اگر میری بچھائی ہوئی بہاروں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، تو بھی میری بکھیری ہوئی کائنات کو مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، میری آسمانی مخلوقات اور آسمانی تجلیات و عرفان کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، تو تیرے لیے بھی راستہ ابدیت کا ہے۔ جتنا جتنا تو میرے سامنے جھکتا چلا جائے گا، اتنا اتنا میں تجھے بلند کرتا چلا جاؤں گا۔ تیرا جھکنا جتنا خالص ہوتا چلا جائے گا، میری رحمت اتنی بلند ہوتی چلی جائے گی۔ تیرا سر جتنا اطاعت میں جھکے گا، میں اتنا تجھے معراج عطا کروں گا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس معراج سے یہ سبق ہمیں ملا ہے کہ اگر ہم بھی، آپ نے سنا تھا احادیث میں، کیا خوبصورت محبت الہی کے وہ مناظر تھے، کس طرح فرشتے محو حیرت تھے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب جائیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر نگاہ کرے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، حضور کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے۔ تو حضور کی زندگی میں معراج ہوئی، تم بھی چاہتے ہو کہ میری توجہات تمہاری طرف بھی ہوں، تم بھی چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنی اس کائنات کی طرف لے کے آؤں، تو تمہیں بھی مقام ابدیت میں خالص ہونا پڑے گا۔ تو تمہیں بھی اپنے اندر، اپنے دل کو اطاعت کی ان منزلوں پہ لے کے جانا پڑے گا، اس مقام پہ لے کے جانا پڑے گا کہ تمہارا اللہ اکبر کہنا میری توجہات کو اپنی طرف کھینچے، تمہارے رکوع و سجود اتنے خالص ہو جائیں، اتنے اچھے ہو جائیں، اتنے خوبصورت ہو جائیں کہ تمہارے رکوع و سجود میں کہے گئے الفاظ جہاں تمہاری زبان سے نکلے، وہیں عرش سے میری تجلیات تمہارے سینوں پہ اترے۔ یہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب میں آپ کو کچھ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنا کے آپ کے لیے آپ کی معراج کا راستہ واضح کروں گا جو ہمارے رسول ہمیں بتا گئے، اور اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو اس راستے پہ چل کے اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ قرآن نے جیسے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن کتاب ہدایت ہے، مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کا شوق رکھتے ہیں، جن کے اندر آتش ہدایت بھڑک رہی ہوتی ہے، جو ہدایت پانے کی جستجو میں بے چین مضطرب ہوتے ہیں، سینہ جل رہا ہوتا ہے، بے تاب ہوتے ہیں کہ کیسے اس مقام کو پہنچیں کہ خدا کی معرفت حاصل ہو جائے، خدا کی محبت حاصل ہو جائے۔ تو میں بھی آقا کی دی ہوئی اس ہدایت کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ آپ میں سے جس کا دل شوق میں مچلے گا وہ اپنے معراج کے سفر کو پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت سے نزدیک اور دوزخ سے دور کر دے۔ یعنی ایسا عمل جو میری طرف اللہ کی توجہات کو مستقل کر دے، اور ایسے عمل سے دور ہو جاؤں جہاں اللہ مجھ سے دور ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک اور حدیث مبارکہ بھی آپ کو یاد دہانی کے لیے ہم نے یہ پہلے سنی
کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور جب وہ میری ملاقات ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ اسے اپنے قریب کھینچتا ہے جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جو اللہ کو پانا چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے۔ وہ جو اللہ کی طرف سے منہ موڑ کر ماسوا کی طرف رکھتا ہے، الی الحلق رکھتا ہے، جس کی زندگی میں دنیا زیادہ اور آخرت کم ہوتی ہے، جس کی زندگی کے اندر دنیاوی مسائل زیادہ اور اخروی خیال کم ہوتے ہیں، انہیں اللہ اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو ایسا عمل حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا عمل جو اللہ کے قریب کر دے، جنت کی طرف لے جائے اور جہنم سے بچا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز پابندی سے پڑھ، اور زکوٰۃ ادا کر، اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر۔ اللہ کی عبادت، شرک سے دوری، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر۔ اس کے بعد وہ شخص مڑا اور چلا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے حکم پر کار بند رہے تو جنت میں جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کو جاتے دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنتی انسان دیکھنا ہے وہ اسے دیکھ لے۔ یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب، دیکھیں آسان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات بتا رہے ہیں وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کوئی فلسفی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں، اسی شب کو اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں نماز کا تحفہ بھی دیا، اور ساتھ بزبان مصطفیٰ یہ پیغام بھی پہنچا دیا کہ اس نماز میں نے تمہارے لیے معراج رکھی ہوئی ہے، اس نماز میں نے تمہارے لیے تجلیات و عرفان کا راستہ رکھا ہوا ہے۔ یہ نماز تمہارے دل کو اتنا خوبصورت بناتی ہے، اتنا حسین بناتی ہے، اتنا اچھا بناتی ہے، اتنا اعلیٰ بناتی ہے کہ جب تم اس نماز کو پکڑ لیتے ہو تنہا، تو تم نماز کو پکڑ لیتی ہو، نماز تمہیں عاجزی دیتی ہے، نماز تمہیں محبت دیتی ہے، نماز تمہیں اطاعت کا جذبہ دیتی ہے، شوق دیتی ہے، نماز تمہاری اندر کی کائنات کو بدل دیتی ہے، نماز تمہاری آنکھوں کی چمک بڑھا دیتی ہے، نماز تمہارے لہجے کا تقدس بڑھا دیتی ہے، نماز تمہارے رویے کو اس قدر حسین بنا دیتی ہے کہ تم جہاں جاتے ہو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی خوشبو بن کے بکھر جاتے۔ یہ سارا عمل کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ نماز سے۔ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ دھو دیتی ہے انسانوں کو، یہ طاہر کر دیتی ہے انسانوں کو، یہ مقدس بنا دیتی ہے انسان کو، یہ معطر بنا دیتی ہے انسان کو۔ یہ چند الفاظ کا مجموعہ اور چند ایکٹیویٹیز کا مجموعہ نہیں ہے، یہ وہ انسان کے اندر باطنی تبدیلی، وہ روحانی تبدیلی، وہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے کہ جس کے بعد انسان کے رویوں میں وہ تبدیلی آتی ہے کہ انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ مگر نماز کو نماز کی طرح ادا کرنا انسانوں کے ساتھ، پھر دوسرا کیا؟ زکوٰۃ،
زکوٰۃ لوگوں کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرو، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، رشتہ دار، ان سے اچھا سلوک کرو، یہ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ آپ سے آپ کی معراج کے لیے متقاضی ہے کہ میری عبادت کو پکڑو اور اپنے قریب کے جو میں نے تمہارے ساتھ 10 15 20 لوگ لگا لیے ہیں ان سے محبت سے پیش آؤ، بس۔ کیا اس سے کوئی اور فلسفی آپ سننا چاہیں گے؟ اللہ کے حبیب نے کتنا آسان طریقہ آپ کو بتایا کہ نماز کو پڑھو، اللہ کے آگے جھکو، اور یہ جو تھوڑے سے لوگ اللہ نے تمہارا رشتہ دار کہہ کر تمہارے ساتھ لگا دیا، ان سے خالص ہو جاؤ، میری لیے ان سے محبت کرو، ماں باپ کا احترام کرو کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اولاد پہ شفیق ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے، دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ نرم ہو جاؤ کہ تمہیں صلہ رحمی کا اجر ملے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کہتے ہیں، اللہ ان سے بھی روح پھیر لیتا ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث مبارکہ، جہاں پہ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے، کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے لوگ؟ وہ کدھر ہیں لوگ جو آپس میں محبت کے ساتھ رہتے تھے؟ میرے جلال کی قسم، آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ معراج، دوسری معراج، پہلی نماز قائم کریں، رشتہ داروں سے محبت پیدا کریں، جنت پالیں، لوگوں کے ساتھ اللہ کے لیے محبت سے پیش آئیں، اللہ کا سایہ حاصل ہو جائے، اللہ آپ کو اپنے سائے میں رکھے گا، یہاں زمینی کائنات میں سکون دے گا، آسمانی کائنات میں اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ کون سا ایکشن ایسا ہے جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہ پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ اللہ اکبر! سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے معراج کا راستہ بتا رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں ہمیں کہ جس طرح میں نے اپنے محبوب کو اپنے قریب بلا کر اپنی تجلیات و عرفان سے ان کے سینے کو ٹھنڈا کیا، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے عبد، تو بھی مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ، سن ان کی آواز کو، دیکھ ان کے اعمال کو، دیکھ ان کے احوال کو، دیکھ ان کے افعال کو، اور وہاں سے چن موتیوں کو، وہاں سے چن ان چراغوں کو جو تیرے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیں، جو تیرے اندر کے زنگ کو ختم کر کر تجھے خوبصورت چمکتا ہوا موتی بنا دیں۔ تو دیکھ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے کیا بتا رہے ہیں،
تیری آخرت کے لیے تجھے کیا بتا رہے ہیں، وہ کون سا راستہ تجھے دکھا رہے ہیں۔ میں نے بھیجا ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے ہے اس کائنات میں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ یہ تیری آنکھوں کی نحوست ختم کریں، تیرے دل کی بے کیفی کو کیف میں بدلیں، تیری زبان کی سختی کو محبت میں بدلیں، تیری سماعتوں کو بے حیائی سے کھینچ کر حیادار بنا دیں، تیری زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیں، تیری طبیعت کی بے چینی کو چین عطا کر دیں، تیری طبیعت کی بے روحی کو اطمینان یافتہ بنا دیں۔ میں نے تو بھیجا اسی لیے تھا، میں نے تو بھیجا ہی اسی لیے ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تاکہ یہ تمہارے لیے وہ روشنیاں لے کے آئیں، وہ خیرات لے کے آئیں کہ جہاں تم بھی میرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے اٹھو تو تمہاری آنکھوں میں بھی وہ چمک ہو، تمہارے لہجے میں بھی وہ تر و تازگی ہو، تمہارا دل بھی اتنا حسین صاف ستھرا ہو کہ یہاں جب تم کو اللہ اکبر اور سر سجود ہو، زمین تمہارے سجدے کو، تمہارا ماتھا جو ہی زمین کو چھوئے، میری تجلیات عرفان تمہارے سینے کے اندر ایک انقلاب بپا کر دیں۔ اس لیے میں نے بھیجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور قرآن نے یہ بھی بتایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مومنوں کے لیے بڑے حریص ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پالے میرا امتی، کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے، کوئی نہ کوئی خیرات، کوئی نہ کوئی کرن محبت کی، کوئی نہ کوئی روشنی اللہ کی تجلی کی حاصل کر لیں۔ دیکھیں یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا آسان کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ کیا مشکل ہے کہ اللہ کی اتنے انعامات کے جواب میں آپ چند لمحے اپنے 24 گھنٹوں کے اس کے سجدے کے لیے مختص کر لیں؟ وہ آپ سے گھنٹوں اور پہروں کی نمازیں نہیں مانگتا، وہ کہہ رہا ہے چند لمحوں کو میرے پاس آ جاؤ، چند لمحے کے لیے اپنے دل کو غیر سے خالی کر دو، اپنی نگاہ کو غیر سے خالی کر دو، اپنی سماعت کو غیر سے خالی کر دو، اپنے وجود کو غیر سے دور لے کر بس زندگی کے چند منٹ تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جایا کرو، پھر دیکھو کہ میں کیسے اپنے نور سے تمہیں ہدایت عطا کرتا ہوں۔ یہ ہے معراج، یہ ہے وہ منزل جو اس معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ مجھے اور آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ معجزہ سے کچھ مقصود ہوتا ہے، بے مقصد اللہ معجزہ نہ نبی کو عطا کرتا ہے، نہ کرامت ولی کو عطا کرتا ہے۔ معجزہ بھی دلوں کو بدلنے کے لیے ادا کیا جاتا ہے، کرامت بھی دلوں میں انقلاب بپا کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اور اگر معجزے کا تذکرہ کر کر آپ اپنے کانوں کو سکون دے رہے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھ رہے، تو آپ میں اور ان میں کیا فرق ہوگا جنہوں نے معجزہ تو سنا مگر ایمان کی حلاوتوں سے محروم رہے، معجزہ تو سنا مگر اسلام کی حلاوتوں سے، اسلام کے نور سے محروم رہے۔ تو ہم بھی ان میں سے ایک ہو جائیں گے کہ ہم بھی حضور کے معجزات کا ذکر تو کرتے ہیں، ہم حضور کے معجزات کو سنتے تو ہیں، ہر سال بیٹھ کر حضور کی اس اعلیٰ ترین منزل کا ذکر بھی کریں گے، مگر ہمارے دل نہ بدلے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ بھی محروم رہ گئے، ہم بھی محروم رہ جائیں گے۔ وہ بھی اللہ کے نور سے دور ہو گئے، ہم بھی اللہ کے نور سے دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا دوستو، میں کوئی مشکل اور لمبی وظائف نہیں دے رہا آپ کو، میں آپ کے سامنے کوئی فلسفہ معراج کی بڑی دقیق فلسفیکل گفتگو نہیں کر رہا، سادی سی بات بتا رہا ہوں کہ وہ قدرت والا اللہ اپنے قریب عبد کو کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اظہار بندگی میں خالص ہو جاؤ۔
جتنے تم مقام ابدیت میں خالص ہوتے چلے جاؤ گے اتنا میں تمہارے قریب آتا چلا جاؤں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ بتایا اس میں سے آسان سا راستہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی صورت میں آپ تک پہنچا دیا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں معراج مصطفیٰ کی محبتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس سکون کو پانا چاہتے ہیں، اس اطمینان کو پانا چاہتے ہیں، تو اپنے جبینوں کو سجدوں سے مزین کر لیں۔ اللہ کی عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت سجدہ ہے۔ سجدے سے اپنی پیشانیوں کو روشن کریں، اخلاق سے اپنے گھروں کو سنواریں، محبت سے اپنے گھروں کو سنواریں، نورانیت سے اپنے گھروں کو روشن کریں۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے تب دکھیں گے جب آپ کا گھر جنت ہوگا۔ وہ جس کا گھر جنت نہیں ہے اس کی عبادت میں سکون نہیں ہوتا۔ وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے اس کی عبادت اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ اچھی عبادت کے لیے اللہ نے فلسفہ بیان کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب تم اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو ایسے کہ میں راضی ہو جاؤں تم سے، میری توجہ تمہاری طرف ہو جائے، میں تمہیں دیکھنے لگوں، میں تم سے محبت کرنے لگوں، تو تمہیں اطمینان کی منزل سے گزرنا پڑے گا۔ کیا گھر میں لڑ جھگڑ کے اطمینان میں ہوتے ہیں آپ؟ کیا ماں باپ کی نافرمانی آپ کو اطمینان دیتی ہے؟ کیا اولاد سے لڑ جھگڑ کے آپ اطمینان میں ہوتے ہیں؟ کیا میاں بیوی لڑ جھگڑ کے اطمینان سے سوتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ راستہ رب کا بتایا ہوا نہ ہو اور منزل وہ مل جائے؟ ایسے ممکن نہیں، ایسے ممکن نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اپنی معراج حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کو اس معجزہ رسول سے کچھ فیض دینا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ اظہار ابدیت میں خالص ہو جائیں، اللہ کی عبادت کو لازمی پکڑیں۔ دو کام کر لیں بس، اللہ کی عبادت اور اپنے گھر کو فوکس کریں۔ اگر اللہ کی تجلیات اور عرفان اور خوشیاں اور محبتیں آپ کا طواف نہ کرنے لگ جائیں تو کہیے گا، سکون آپ کے ماتھے کا جھومر نہ بن جائے تو کہیے گا، مسکراہٹ آپ کا زیور نہ بن جائے تو کہیے گا، توکل آپ کے چہرے کو حشاش بشاش نہ کر دے تو کہیے گا، اور ایمان آپ کو مخلوق کے لیے مثل آفتاب نہ بنا دے تو کہیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ایسے کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کہتے ہیں۔ آخری حدیث مبارکہ سنا کر پھر ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس رات کو ہمارے لیے بھی شب معراج بنائے۔ اور یہ آخری حدیث مبارکہ اس گفتگو کے بعد اگلا راستہ ہے آپ کا۔ اس حدیث مبارکہ کو سنیں گے، آپ کو اپنے اگلے راستے کا تعین کرنا ہے یہاں سے آگے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انتہائی خوبصورت آئی حدیث مبارکہ۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنے ہاتھ کشادہ کرتا ہے، دونوں ہاتھ کھول کے ایسے جیسے کسی کو حگ کرتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ میٹافر ہے، اللہ تعالیٰ جسموں سے پاک ہے، مگر ایک میٹافر اللہ نے دیا، یعنی کہ اللہ کھلے تجلی کے ساتھ انسانوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، ہاتھ کشادہ کرتا ہے
تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لیں۔ رات ہوتی ہے، اللہ ہاتھ کھول کے کھڑا ہوتا ہے، بندے تو نے دن میں کچھ گناہ کیے ہیں تو آ جا میرے پاس، مجھ سے معافی مانگ لے۔ اور پھر دن کو ہاتھ کھولتا ہے کہ رات کے گناہ گار توبہ کر لیں تاکہ میں انہیں بخش دوں۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے زندگی میں کتنے دنوں میں اللہ سے غفلت برتی ہے، جتنے دنوں میں رسول اللہ کی تعلیمات سے منہ پھیرا ہے، اللہ کی عبادت میں غافل ہوئے ہیں، اللہ نے جو رشتے دیے ہیں ان کے تقدس میں ناکامی ہوئی ہے، اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہو جائیں، اللہ سے معافی طلب کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ بہت معاف کرنے والا، ان اللہ غفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا، وہ رحم کرنے والا ہے۔ معافی سے اپنے دلوں کو صاف کر کے، اپنی روحوں کو پاک کر کے، اپنے ذہنوں کو آزاد کر کے، اپنی سوچوں کو غلامی کی قیدوں سے آزاد کر کے زندہ، خوبصورت، طاہر، معطر، مقدس مومن بن جائیں۔ ایسے مومن بن جائیں یطیر الی اللہ بجناحہ، کہ جو ان پروں کے ساتھ اللہ کی طرف جائے۔ ایک پر الجناح الاول المحبہ وجناح الثانی العمل، ایک طرف اللہ نے جو رشتے دیے ان سے محبتوں سے اپنے دلوں کو اطمینان دیں، اور دوسری طرف اللہ کی عبادت سے اپنی روحوں کو پرواز دیں، اور پھر اڑیں اللہ کی طرف۔ اتنا اڑیں، اتنا اڑیں، اتنا اڑیں کہ اس مخلوق کی گرد و غبار کو کہیں بہت نیچے چھوڑ کر اللہ سے واصل ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا نا، جہاز میں آپ سفر کریں تو ایک خاص جگہ سے جب آپ اوپر جاتے ہیں تو نیچے کی ساری کائنات ختم ہو جاتی ہے۔ بادلوں کے اوپر گہرا سکون، نیچے دیکھتے ہیں تو بادل ایک نور کی مانند، نور کے ہالے کی مانند نظر آتے ہیں، جس کے اوپر آپ سکون سے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس دنیا کی مغلظات کو، یہاں کی نفرتوں کو، یہاں کی ایسی چیزیں جو آپ کے دلوں کو زنگ آلود کی ہوئی ہیں، جنہوں نے آپ کے ذہنوں کو گرد آلود کیا ہوا ہے، اس سے توبہ کرتے ہوئے رجوع الی اللہ کر کے ایسی پرواز کریں، ایسی پرواز کریں، ایسی پرواز کریں کہ یہ کائنات اور اس کے جھگڑے اور اس کا گند آپ سے کوسوں دور رہ جائے، اور پھر وہاں اللہ کی اس محبت کی بادلوں میں پرواز کریں، اللہ کی اس محبت کی آغوش میں رہیں۔ اللہ اپنے ہاتھوں کو کشادہ کیے ہوئے آپ کا منتظر ہے، اللہ اپنے ہاتھوں کو کشادہ کیے ہوئے، اپنی معراج کو ساتھ لیے ہوئے انتظار میں ہے کہ آپ آئیں اس کی طرف، وہ اپنے انعامات سے آپ کے سینوں کو منور کر دے۔ بڑھیں اس اللہ کی طرف، جائیں اس اللہ کی طرف، اور قریب اس اللہ کے جائیں، تاکہ آپ کی دنیا بھی روشن ہو جائے اور آپ کی آخرت بھی روشن ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے خیر کو آسان فرمائے۔ اے اللہ، تو ہماری دنیا کو بھی اچھا کر اور ہماری آخرت کو بھی اچھا کر۔ اے اللہ، تو ہمیں ہر اس مقام، ہر اس جگہ، ہر اس مجلس، ہر ان لوگوں سے دور لے جا پروردگار جو ہمارا ٹھکانہ جہنم کرتے ہیں، اور اللہ ہر اس مقام، ہر اس جگہ اور ہر اس مجلس میں ہمیں کھینچ کے لے جا اللہ، جہاں تیری تجلی، تیری مغفرت، تیری معرفت اترتی ہے۔ اللہ ہم سب کے سینوں کو پاک کر دے اللہ، ہم سب کی نگاہوں کو پاک کر دے اللہ، ہم سب کی سماعتوں کو خالص کر دے اللہ۔ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں اللہ۔ ہمارے گھروں پہ خیر فرما، ہماری اولادوں پہ خیر فرما،
ہمارے ماں باپ کو کی بخشش فرما جن کے اس دنیا سے چلے گئے اللہ، اور جن کے موجود ہیں اللہ ان کو درازی عمر عطا فرما، ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اللہ ان کا سایہ سب پہ سلامت رکھ پروردگار، اور اللہ ہم سب کے لیے خیر کو آسان فرما، ہم سب کے لیے خیر کو آسان فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ و رسولہ۔